میرا ساتھی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے میرے سر پہ ظلم کا بندہ ہے میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں میں موت کی خاطر سنتا ہوں میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو ہوں میں بھٹو کا بھٹو کا نعرہ گونجے گا تو بچہ بچہ بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور کے بہادر اور غیور عوام السلام علیکم. جیے بھٹو. آج میں آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس مبارک ہو. شہیدوں کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. قائد عوام کا جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کی جماعت کا یوم تاسیس مبارک ہو. ساتھیو، مجھے پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منانے کا جہاں بہت خوشی ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے ان ساتھیوں کو، ان دوستوں کو جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کو بھی یاد کرتے ہیں. ہمارا سی کا ممبر اور پارٹی کا سینئر رحیم داد خان صاحب آج ہمارا درمیان میں نہیں ہے. اس نے اپنی پوری زندگی پارٹی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا تھا. ہم رحیم داد خان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جیالے جنہوں نے اپنے پوری زندگی اپنے خون اور پسینہ دے کر آج پاکستان کا سب سے بڑا جماعت، وفاقی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے زندگی دیا تھا. ساتھیوں، قائد عوام نے کہا تھا کہ جب پختونخوا کے بہادر پشتون بھائی ان کے ساتھ ہے تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا.
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہی تھی کہ جب بھی وہ پشاور آئی، چاہے وہ ایم آر ڈی کے دور ہو، وہ ضیاء الحق کے دور ہو، وہ جنیجو کے دور ہو، یا میاں محمد نواز شریف کے دور ہو، اپنی زندگی کے آخری دن سے ایک دن پہلے وہ یہاں اسی صوبہ میں موجود تھی، اور ہر بار پختونخوا کے عوام، پشتونوں کے عوام نے کبھی شہید بی بی کو مایوس نہیں کی، کبھی بھٹو شہید کو مایوس نہیں کیا۔ اور آج آپ کا یہاں پشاور میں اتنے بڑے تعداد میں جمع ہو کے یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجھے بھی کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ کٹ پٹلی وزیر اعظم نے کہا تھا، سلیکٹڈ نے کہا تھا، ہدایت دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ پشاور میں نہیں ہوگا۔ آپ کو اس جلسہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی، انتظامیہ نے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کیا، مگر دیکھو سلیکٹڈ پورا کا پورا پشاور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میں موجود۔ آپ کا کاغذی وزیر اعلیٰ نے اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ کچھ دن پہلے جلسہ کرنے کی کوشش کی، مگر سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو پشاور کے عوام نے، پختونخوا کے عوام نے رد کر دیا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی پشاور میں جلسہ رکھنے کی کوشش کی، اور اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیوں اتنے جماعت اکٹھے ہونے کے بعد ان کا بھی پشاور کا جلسہ ناکام ہی رہا۔ اور وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے عوام نے آپ کا حکومت بھی بھگتا ہے، تبدیلی کا تباہی بھی بھگتا ہے، اور ملک اور قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ دینا ہے تو شہداء کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ دینا ہے، قائد عوام کا جماعت کے ساتھ دینا ہے۔ ساتھیوں، جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس ملک کے عوام کو آمریت سے آزادی دلوایا جائے، اس ملک میں جمہوریت ہو، اس ملک میں عوام خود اپنی قسمت کے فیصلے کریں۔ لیکن جہاں اس جماعت کی بنیاد آپ کی جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، آپ کی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی تھا، ساتھ ساتھ اس جماعت کی بنیاد آپ کے معاشی حقوق کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ اس جماعت کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس ملک کے غریب عوام کو ہم غربت سے آزادی دلوا دیں، ہم بھوک اور بے روزگاری سے آزادی دلوا دیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، تو ہمارا معاشی فلسفہ مساوات پہ مبنی تھا۔ قائد عوام نے بھی جب محنت کیا، معاشی پالیسی دلوایا، تو وہ معاشی پالیسی
اس ملک کے امیروں کے لیے نہیں تھا، اس ملک کے عام آدمی کے لیے تھا، اس ملک کے کسانوں کے لیے تھا، اس ملک کے مزدوروں کے لیے تھا، اس ملک کے طالب علم اور پینشنرز کے لیے تھا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے معاشی پالیسی لے کر آئے تو وہ بھی مساوات پہ مبنی تھا کہ ہر شہری کو، ہر پاکستانی کو معیشت میں برابری کے ساتھ اپنا حصے ڈالنے کا موقع ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب پاکستان کی حکومت پاکستان کی معیشت غریب کا مدد کرے، عام آدمی کا ساتھ دے تو پورا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ اور جب ملک کی معیشت امیروں کے ساتھ دیتا ہے، ارب پتیوں کے ساتھ دیتا ہے تو وہ ضرور مزید امیر ہو جاتے ہیں مگر معیشت ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر زرداری نے اس وقت اس حکومت کا، اس ملک کا معیشت سنبھالا تھا جب ملک بھر، دنیا بھر فائنینشل ریسیشن تھا، معاشی بحران تھا، اس کے اوپر دہشت گردی کے حملے ہر دن ہوتے تھے، دو سیلاب تھے، مگر اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی کی معیشت عوامی حکومت تھا، عوامی معیشت تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ ہم نے ملک بھر کے غریب ترین خواتین کے جیب میں مالی امداد پہنچوائے، ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا، ہم نے اگر بوجھ ڈالنا تھا تو بڑا آدمی پہ ڈالنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی طریقہ تھا کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کے باوجود ترقی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی ہے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی ہے، تب سے اس ملک کی حکومت، اس ملک کی معیشت عوام دشمن معیشت رہی ہے، عام آدمی پر بوجھ ڈالتا ہے، امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف دلواتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم پہلے دن سے یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے تھے۔ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کہ یہ عوام دشمن آئی ایم ایف ڈیل تھا، یہ ڈیل آپ کے کندھوں پہ بوجھ ڈال رہا تھا۔ ہم نے پہلے دن پہ کہا اور اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں عام آدمی یہ بوجھ اٹھائے گا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا، مگر خودکشی کرنے کے بجائے پاکستان کے عوام کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جا کر عوام دشمن معاشی پالیسی اپنا کر آج پاکستان کے عوام مجبور ہو رہے ہیں، خودکشی پہ مجبور ہے۔ تو اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کی وجہ سے، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے، اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ جہاں مزدور پریشان ہے وہاں کسان پریشان ہے، جہاں محنت کش پریشان ہے وہاں سفید پوش طبقہ پریشان ہے، جہاں چھوٹا تاجر پریشان ہے وہاں بزرگ پینشنر بھی پریشان ہے۔ غریب جائے تو جائے کہاں؟
इस हुकूमत ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। मैं पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ, मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ। कायदे अवाम ने कहा था, कायदे अवाम ने कहा था कि इस मुल्क के अवाम की किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। आप एक बार फिर कायदे अवाम की जमात के साथ दो, आप एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो। हम अवाम दोस्त मईशत लेकर आएंगे, हम गरीब दोस्त मईशत लेकर आएंगे, हम आम आदमी पे, आप पे, सरकारी मुलाजमों पे, बुजुर्गों पे, आपके हमारे तलबा पे ध्यान देके इस मुल्क की मईशत को खड़ा करके दिखाएंगे जैसे हमने माजी में करके दिखाया। मैं आपसे झूठे वादे नहीं कर रहा हूं, ऐसे बातें नहीं कर रहा हूं। ये हमारा तारीख गवाह है, हमारा तारीख गवाह है कि जब कायदे अवाम को हुकूमत मिला तो तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार उस वक्त दिया गया। हमारा तारीख गवाह है कि जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी तो मुल्क के कोने कोने में, मुल्क के 4 कोने में नारा उठा था कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। वो इसलिए कि इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है कि पहले भी भुट्टो रोजगार देता था, आज भी भुट्टो ही रोजगार देगा और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह ताला भुट्टो का जमात आपको रोजगार दिलवाएगा, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाएगा। ये सिलेक्टेड हुकूमत करना क्या चाहता है? हर तरफ हमला आवर है, आपके जमहूरी हकूक पे डाका डाल रहे हैं तो आपके इंसानी हकूक पे डाका डाल रहे हैं, आपके मुआशी हकूक पे डाका डाल रहे हैं। जहां जेब पे डाका डल रहा है वहां पेट पे डाका डल रहा है, वहां वोट पे डाका डल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम इनके सारे के सारे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। इमरान सरकार IMF की गुलामी करते हुए हर महीना पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करने का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले हुकूमत का इस ऐलान को रद्द करते हैं। हुकूमत नाकाम रहा है, हुकूमत की नालायकी की वजह से, हुकूमत की नाकामी की वजह से वो मुल्क जो खुद अपना गैस पैदा करता है, अब आने वाले महीना में हमारे यहाँ गैस नहीं होगा। हम हुकूमत की इस नालायकी को, नाकामी को मजम्मत करते हैं। ये हर पाकिस्तानी को तकलीफ में डालने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हम कब तक इनका नालायकी और नाकामी का बोझ उठाएंगे? ये जो इनका IMF डील है ये वैसे ही गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पार्लियामान ने इसको अप्रूव नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम ने पहले दिन को इसको नहीं माना है, तो हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस जाली, इस अवाम दुश्मन IMF डील से, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ये बाहर आए और ऐसे मुआशी पॉलिसीज दे जो अवाम के मफाद में हो, मुल्क के मफाद में हो, बैरून मुल्क के कूतों के मफाद में ना हो। क्या आपको मालूम है
کہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا کرنا جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا بینک ہے. یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہ پارلیمان کا پابند ہوگا نہ ہمارا عدالتوں کا پابند ہوگا. صرف اور صرف غلامی کرے گا تو IMF کا غلامی کرے گا. ہم اس قانون کو بھی رد کرتے ہیں. ہم اس کو ہر سطح پہ اس کا مخالفت کریں گے. آپ کو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو IMF کا غلامی کی اجازت نہیں کرنے دیں گے. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سب نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ اس ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ RTS-2 ہے. جیسے ہم RTS کا الیکشن کو رد کیے تھے ویسے ہی ہم یہ EVM کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں. ہم صاف اور ستھرا الیکشنز چاہتے ہیں. ہم ٹرانسپیرنٹ الیکشنز چاہتے ہیں. ہم یہ جعلی جو EVMs کا نظام ہے اس کا سڑکوں پہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. اور ہمارا جو لائرز ہیں وہ قانونی کیس بھی بنا رہے ہیں. EVMs کے نام پہ, الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ وہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ یہ گیم کھیلا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانی کے نام پہ گیم کھیلا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی کے جو نمائندے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر آج ملک بھر میں اوورسیز پاکستانیز ہے, اگر آج تک اس ملک کو تاریخی ریمیٹنس اوورسیز پاکستانیز دے رہے ہیں تو یہ قائد عوام کا کارنامہ ہے, جس نے مفت پاسپورٹ ہر پاکستانی میں نہ صرف بانٹا تھا مگر باقی ملکوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں کے لیے اپنے ممالک میں روزگار کی بندوبست کرو. وہی روزگار آج چل رہا ہے, وہی روزگار کا کمائی آج پاکستان واپس آ رہا ہے. ہم ہمیشہ ان کا حقوق کا تحفظ کرنا چاہیں گے, ان کے حقوق میں اضافہ کرنا چاہیں گے, اس لیے وہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب ایک سازش کر رہا ہے جس میں اوورسیز پاکستانی کا نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ان کے حقوق میں اضافہ ہوگا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر نظام تھا جس کا میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ پروپوز کیا تھا کہ بیرون ملک پاکستانی کے لیے ایک الگ الیکٹورل کالج ہو اور ملک کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے الگ الیکٹورل کالج ہو. جو بیرون ملک پاکستانی ہو وہ بیرون ملک اگر ووٹ ڈالیں گے تو وہ وہاں کا اپنا بیرون ملک کا نمائندہ کا ووٹ ڈالے, وہ یہاں آ کے ہمارے اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا نمائندگی کرے, ان کا مسائل کا حل نکالے. لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پیرس میں بیٹھا ہوا آدمی ووٹ ڈالے تو رزلٹ پشاور کا نکلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ووٹ ڈالے اور مردان سے ووٹ نکلے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیرس میں ایک شخص بیٹھا ہو وہ ووٹ ڈالے اور بنو سے رزلٹ نکلے؟ اس کوشش سے خان یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ووٹوں سے یہاں کے ووٹوں پہ فرق آئے.
آپ کے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے یہ کوشش ہے، آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اپنا نمائندہ ہوگا، ان کے اپنا ووٹ کا حق ہوگا تو ان کا ووٹ کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن جو طریقہ کار عمران اپنا رہا ہے وہ آپ کا ووٹ کو کم کرنے کی کوشش ہے، ادھر ادھر سے 3 4 5 ہزار ووٹ باہر سے لا کے پاکستان میں اپنا نمائندگا کچھ جتوانا چاہتے ہیں۔ یہ سازش کو بھی ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ چیلنج کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے حقیقی نمائندگی ہو، جعلی نمائندگی نہ ہو۔ بہت سے سازشیں ہیں جس کا میں نے ضرور ذکر کرنا ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش میں ہے۔ NRO چیخنے والا عمران بھارتی جاسوس کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے رات کے اندھیروں میں آرڈیننس پاس کروایا گیا کہ بھارتی جاسوس کو اپیل کا موقع دیا جائے۔ بھارتی جاسوس کو عمران خان بھارتی جاسوس کا وکیل بننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بھارتی جاسوس نے ان کا NRO کا فائدہ نہیں لیا، ان کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا، اور پھر وہ ابھی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا پارلیمان کا توہین ہو، ہمارا پارلیمان استعمال ہو اس بھارتی جاسوس کو NRO دلوانے کے لیے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے ان کا طریقہ کار پہ، ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں، آج بھی اختلاف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کلبھوشن کا NRO کے لیے بھی، کلبھوشن کا NRO کا مخالفت ہم سڑکوں پہ بھی کریں گے، ہم عدالتوں پہ بھی کریں گے۔ ساتھیوں، پختونخوا بہادروں کا صوبہ ہے، شہداء اور غازیوں کا صوبہ ہے۔ اس صوبہ کے عوام نے ڈٹ کے دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کیا۔ جو پوری دنیا مل کے افغانستان میں ناکام رہے، پاکستان کے غیور عوام، پختونخوا کے بہادر عوام، پختونخوا کے پولیس آفیسرز، پاکستان کا فوج، پنجاب کا پولیس، سندھ کا پولیس، کوئٹہ کا FC، سب نے مل کر ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی، ان دہشت گردوں کا قبر کروایا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کا شہداء کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ملک کے عوام کو، آپ کے بہادری کو، آپ کے ہمت کو، کہ دنیا کے جو بڑے پاورز نہیں کر سکے، جو سپر پاور نہیں کر سکا، قبائلی علاقوں میں، سوات میں، وزیرستان میں آپ نے کر کے دکھایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تھا، آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ وہی قوتیں، وہی انتہا پسند قوتیں جنہوں نے ہمارا APS بچوں کو شہید کیے، جنہوں نے ہمارا فوج کو شہید کروایا، جنہوں نے اس ملک کے عورتوں اور بچوں کو شہید کروائے، ان دہشت گردوں کے ساتھ حکومت چپ چپ کے مذاکرات کر رہے تھے۔ حکومت نے پارلیمان کے اعتماد کے بغیر
पार्लियामान का हमायत के बगैर, इस मुल्क की अवाम की इजाजत के बगैर, APS के शोधा के इजाजत के बगैर दहशत गर्दों के सामने झुक चुके हैं। जो मैदान में हम जंग जीत चुके थे, आज खुद सदर पाकिस्तान, आज खुद वजीर खारजा ऐलान करते हैं कि वो मुज़ाकरात करते हैं। मैं पूछता हूं, वो कौन होते हैं इस मुल्क के शहरियों के कातलों के साथ आज खुद मुज़ाकरात करना? ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इन सिलेक्टेड के पास ना मैंडेट है, ना आपका इजाजत है, ना मेरा इजाजत है कि हमारे शोधा के खून पे सौदा हो। मुज़ाकरात हो तो मुज़ाकरात का भी तरीके होते हैं। पार्लियामान से कंसेंसस बनाया जाता है, रात के अंधेरों में दहशत गर्दों से बातचीत की जाती है, सीज फायर ऐलान हो जाता है। आज तक हमें मालूम ही ना हो कि आपके टर्म्स क्या है, आप क्या मान चुके हैं, मगर मैं आपके सामने, इन कठपुतलियों के सामने पाकिस्तान के अवाम के मुतालबात रखना चाहता हूं। हमारा टर्म्स क्या है, हम क्या चाहते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा कबायली इलाके थे अब जम हो चुके हैं। कबायली इलाका का जो मर्जर है उस पे अमल हो, जो कबाइल के अवाम के साथ वादे किए गए थे वो पूरे हो। हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये दहशत गर्दों की वजह से FCR का निजाम वापस लेना चाहते हैं, हम FCR को रद्द करते हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से आपका आजादी छीनना चाहते हैं, हम इसको रद्द करते हैं। ये दहशत गर्दों के बहाने से मेरा कबायली अवाम के मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको हम रद्द करते हैं। इनका कहना ये है कि दहशत गर्दों का मुतालबात है कि पाकिस्तान पे शरिया नाफिज हो। इनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून है, इस्लामी जमहूरी वफाकी निजाम है, कायदे अवाम का दिया हुआ इस्लामी निजाम है जो हर पाकिस्तानी मानता है। हम समझते हैं कि ये आईन है। आप हमारा आईन माने, हमारा पाकिस्तान का आईन माने तो फिर हम आपको मानने की सोचेंगे। हमारा मुतालबा है कि इन दहशत गर्दों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, हम आपका कोई बातचीत को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक उनमें से जो दहशतगर्द संगीन जुर्म में मुलव्वस है, हमारे औरतों के को शहीद करने में जो उनके लोग मुलव्वस है, हमारे बच्चे को शहीद करने में जो उनके लोग मुलव्वस है, जो संगीन जुर्म में मुलव्वस है, वो पाकिस्तान के अदालत के सामने, पाकिस्तान के कानून के सामने पेश हो, उनको सजा मिले, सजा मिले। इसलिए ये जो उन्होंने किया है, औरतों को कत्ल करना, बच्चों को कत्ल करना, ये तो इस्लाम इसका इजाजत नहीं देता है। तो क्या बहाना है उनके पास? अगर वो वाकई इस्लाम के मानने वाले हैं तो इस्लाम के कानून के मुताबिक हमारे औरतों के कातलों को पकड़ के दे दे, हमारे बच्चों के कातलों को पकड़ के दे दे।
ساتھیوں، یہ ناکام ترین حکومت پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے۔ 3 سال بعد اب ہر پاکستانی کو معلوم ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے۔ یہ خان کے کارنامے ہیں، یہ نیا پاکستان ہے۔ جس طریقے سے 3 سال کے اندر ہی اندر گیس کی قیمت میں 300% اضافہ ہوا ہے، چینی کی قیمت میں 200% اضافہ ہوا ہے، اس طریقے سے زندگی مہنگا ہو چکا ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے۔ اگر آپ ایسے معیشت چاہتے ہو جو بوجھ عام آدمی پہ نہیں امیروں پہ ڈالتا ہے، اگر آپ ایسے حکومت چاہتے ہو جو مزدور کو اپنا محنت کا صلہ دلوائے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت دلوائے، نوجوان کو اپنا مستقبل کا امید دکھائے، تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے حکومت بھی آپ کا ہوگا۔ ہم مزدوروں کے لیے بھی کارڈز لے کر آئیں گے، ہم کسان کے لیے بھی کارڈز لے کر آئیں گے، ہم نوجوانوں کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے کر آئیں گے۔ آپ خود اپنے فیصلے کریں گے۔ جب عوام خود اپنے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، اپنا معاشی فیصلہ کرتے ہیں، تو اپنے مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مگر جب حکومت کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عوام تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں یہ کر کے دکھایا ہے، آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور ہم نے مل کے اس ملک کی قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو ہم نے تاریخ رقم کیا تھا۔ آپ نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کا دور آنے والا ہے۔ آپ کے ہاں لوکل باڈی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پشاور سے لے کے مختلف اضلاع میں ہمارے امیدوار نوجوان ہیں۔ قومی سطح پر آپ کا امیدوار نوجوان ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ ساتھیوں، ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم تیسرا راستہ سے حکومت میں آنے اور حکومت بنانے کو نہیں جانتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی راستہ جانتے ہیں، وہ عوام کا راستہ ہے۔ ہم صرف ایک سیاست مانتے ہیں، عوامی سیاست مانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سازش کرنے والے کو سازش کرنے دے،
ٹیپس نکالنے والے کو ٹیپس نکالنے دے. ہم عوام کے ساتھ دیں گے, ہم عوام کے ساتھ جدوجہد کریں گے, ہر سازش کو ناکام کروائیں گے, اور اس ملک کے فیصلے, اس حکومت کے فیصلے, اس معیشت کے فیصلے انشاءاللہ تعالی آپ ہی کریں گے. آخر میں میں خان صاحب کو, آخر میں عمران کو یہ شعر سنانا چاہ رہا ہوں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. عمران صاحب, آپ اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو, اتنا ہی ظلم کرو جتنا آپ خود برداشت کر سکتے ہو, ورنہ آپ سے پہلے بہت سے شخص آپ کے کرسی پر بیٹھے تھے, وہ بھی کہتے تھے چور چور چور. ان کا بھی یہی سیاست تھا, امپائر کی انگلی کے میں تلاش رہتے تھے, ان کے اوپر ان سے سارے امیدیں وابستہ تھے. اب دیکھیں, ہم اس سے کوئی خوشی نہیں لیتے ہیں, اس بات پہ خوش بالکل ہی نہیں ہے, لیکن حقیقت اور تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو چور چور کہتے تھے, بھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے, افسوس کے ساتھ آپ خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں. جو عدالت کو فون کال کر کے دھمکی دلواتے تھے, جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو, شہید بی بی اور صدر زرداری کو 20-20 سال کا سزا سناؤ, ان کے خاندانی جائیداد بھی ضبط کرو. اب اس پہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہا ہے کہ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ فون کال کرنے والا نظام غلط ہے, اس وقت بھی غلط تھا, اور آنے والے مستقبل میں کسی میں ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کا کوشش کرے. پارلیمان پہ, عدلیہ پہ ہماری امیدیں ہیں کہ آپ ایسا فیصلے سنائیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ جو روایت ہے وہ ختم ہو, اور عمران دیکھے آپ ہوش کا ناخن لے, غیر جمہوری سیاست کرنا بند کرے, ورنہ جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا تھا کل آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس تکلیف میں آپ نے اس ملک کے عوام کو دکھیل دیا ہے, جس غربت, بے روزگاری اور بھوک میں آج پاکستان کے عوام پریشان ہے, وہ آپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے الیکشن میں آپ سے حساب لیں گے. آنے والے الیکشنز میں جو جلدی انشاءاللہ تعالی ہوں گے, آپ سے حساب لیا جائے گا. عمران کو بھاگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رات کے اندھیروں میں کوئی ہوائی جہاز ان کے لیے تو سعودی عرب یا لندن لینا نہیں آئے گا. ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو تکلیف اس نے آپ کو پہنچایا ہے اس کا حساب انشاءاللہ تعالی ہم مل کے لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان, مانگ رہا ہے ہر انسان,
छीन रहा है कप्तान, छीन रहा है कप्तान। साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, पेशावर का, पख्तूनख्वा का तंजीम को सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला। थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। हमारा जो ये एहतजाज का सिलसिला है, जो हमारा अवामी राब्ता मुहिम है, वो जारी रहेगा। हम 10 दिसंबर को मुल्क भर में अपने अपने शहरों में और अपने अपने गांव में पीपल्स पार्टी के जो तंजीम है और पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स, हम 10 दिसंबर को पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा के खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम अपने सर को बंद करेंगे। 17 दिसंबर को जुमा नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमा होंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गैस का बहरान के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को करी खुदा बख्श में तारीखी जलसा होगा। हम सब वहां मिलेंगे, करी खुदा बख्श के शोदा को सलाम करेंगे और इमरान की नालायकी के खिलाफ अपने जिदोजहद का आने वाला जो मरहला है उसका भी ऐलान होगा। जिए भुट्टो, पेशावर पख्तूनख्वा जिंदाबाद।